زمانے سے جواب دیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھ لے مولانا کتنے عرصے سے تم خطیب ہو، کتنے عرصے سے خطابت کر رہے ہو؟ چونکہ سوال آپ نے عرصے کا کیا تو جواب بھی عرصے سے دوں گا، اور میں کہہ دوں گا 20 سال سے، میں 30 سال سے خطابت کر رہا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جب میں لاہور میں آیا تھا ادھر خانپور میں پڑھ کے، تو سب سے پہلے یہی جامع مسجد تھی، جامع مسجد الرحمان، جہاں سے میں نے اپنی خطابت کا آغاز کیا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ کہنے والی بات ہے، بڑی خوبصورت بات عرض کر دینے والا ہوں۔ میرے آقا سوال تو اس نے زمانے کا کیا، تو جواب کیا ملا؟ حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد۔ فرمایا ابھی آدم، حضرت آدم مٹی اور پانی میں ابھی بن رہے تھے، بنے نہیں تھے۔ میں اس سے پہلے بھی نبوت کا تاج پہننے نبی موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا اس نے تو سوال زمانے کا کیا، صحابی نے سوال تو کس کا کیا؟ زمانے کا کیا۔ آپ جواب بھی زمانے سے عطا کر دیتے کہ اتنے ہزار سال سے نبی تھا، یا حضرت آدم سے اتنے ہزار سال پہلے شان نبوت کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے اس حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، اس حدیث کی۔ آپ نے زمانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں اس زمانے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی بنے نہیں تھے، وہ روح جسم کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں ان سے پہلے بھی نبی تھا۔ اس لیے بڑا خوبصورت جواب دے رہا ہوں، اگر دل کو لگے گا تو 1 سال کے لیے تحفہ بن جائے گا، اور آپ کا دل خود سبحان اللہ کہے گا۔ دیکھیے زمانے کا جواب زمانے سے تو اس وقت دیا جاتا نا، توجہ ہے بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے کا جواب زمانے سے تو اس وقت دیا جاتا کہ جب زمانہ موجود ہوتا۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضور ارشاد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سب سے پہلے حضور کا نور تخلیق ہوا، تو زمانہ بعد میں تخلیق ہوا، مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا، مکان بعد میں تخلیق ہوا، مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا، مکین بعد میں تخلیق ہوئے، مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا۔ تو جب زمانہ بعد میں بنا تو حضور تو فرما رہے ہیں میں زمانے کا جواب زمانے سے تو اس وقت دیتا جب زمانہ مجھ سے پہلے موجود ہوتا، زمانہ تو مجھ سے بعد میں بنا، میرا نور اس سے پہلے موجود تھا۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرما میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ دوسرا جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگر آپ کو پسند آئے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے حضور یوں بھی فرما سکتے تھے آدم ابھی نہیں بنے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یوں بھی ارشاد ہو سکتا تھا۔ یہ حضرت آدم کے اجزائے تخلیقیہ جن سے حضرت آدم بنے، ان کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم مٹی اور پانی میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو مجھے آپ سوال کا جواب دے دیں گے تو مجھے خوشی ہو جائے گی کہ مشکل باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حضرت آدم کس سے بنے؟ بولیے مٹی اور، جب تک سارے جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت آدم کس سے بنے؟ مٹی اور پانی سے۔ اور حضور فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا۔ تو جس سے حضرت آدم بنے وہ مٹی بعد میں بنی، مصطفیٰ کا نور اس سے پہلے موجود تھا۔ آدم بعد میں بنا، مصطفیٰ کریم کا نور اس سے پہلے موجود تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بشریت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی۔ اگر کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی بشر ہے تو اس کو ثابت کر دے۔ حضرت آدم تو ابو البشر ہے، تو ابو البشر تمام عالم بشریت کے والد
حضرت آدم ہے، ہم ابن آدم ہیں. بشریت کی ابتدا، آدمیت کی ابتدا، آدمی کی ابتدا حضرت آدم سے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس سے پہلے نبی تھا. تو مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر ماننے والوں، یا حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں، یا حضور کو اپنے جیسا بشر کا اعلان کرنے والوں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ حدیث واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ آدم سے پہلے آدمی نہیں، آدم سے پہلے بشر نہیں. تو بشر بعد میں تخلیق ہوتا ہے، مصطفیٰ کا نور اس سے پہلے موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس بات سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت آدم بعد میں تخلیق ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے تخلیق کیا جاتا ہے. اور حضور کا نور بھی کیسے تخلیق ہوا، آپ حیران ہوں گے کہ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا. میں ایک لفظ بولتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو لے لیں، مگر نہ مجھے واپس کر دیں. میں لفظ بولتا ہوں کہ جب وہ رب بن بیٹھا، جب وہ رب بن گیا تو رب کے لیے مربوب چاہیے، خالق کے لیے مخلوق چاہیے. جب تک مخلوق نہیں ہوگی وہ خالق نہیں کہلا سکتا، جب تک اس کا مربوب نہیں ہوگا وہ رب نہیں کہلوا سکتا. تو اس نے کیا کیا، جب اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو مصطفیٰ کے نور کو لفظ کن سے تخلیق کر دیا. مصطفیٰ کے نور کو لفظ کن سے تخلیق کر دیا. اور مصطفیٰ کا نور زمانے سے پہلے ہے. اس وقت دو ہستیاں تھیں، یا خدا تھے یا مصطفیٰ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. خدا کیا کرتا، اپنے مصطفیٰ کے نور کو دیکھتا بھی جاتا، مصطفیٰ کے نور پر درود و سلام بھی کرتا. سبحان اللہ. یہ تو قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کب سے حضور پہ درود پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب سے درود پڑھ رہا ہے. اگر جواب اچھا لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ. بھائی جب کب نہ تھا، سبحان اللہ. جب کب نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھے، نہ آسمان تھے، نہ حضرت آدم تھے، نہ نبی تھا، نہ رسول تھا. ایک خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، یا مصطفیٰ پہ درود و سلام جاری. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ ازل سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم پر صلاۃ بھیجا. اور دیکھو اللہ کو شرکت پسند نہیں. یہ بات بڑی توجہ سے سننا ہے. خدا کو شرکت پسند نہیں ہے. وہ کوئی اس کا شریک ہو جائے، اللہ کو یہ پسند. قرآن مجید کی 20 آیات پیش کر سکتا ہوں جس میں خدا نے اپنے شریک ہونے کا انکار کیا کہ میرا کوئی شریک دنیا میں نہیں ہے. خدا کا شریک دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے. مگر جب یار پر ڈاکٹر صاحب یار پر درود و سلام کی باری آئی نا، تو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اللہ فرما رہا ہے میں بھی یار پہ درود پڑھتا ہوں. فرشتے تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، مومنو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. اور میرے محبوب کریم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو. دیکھیے باقی جتنی عبادات ہیں سب عبادت کا وقت مقرر ہے. اگلے دن یہ میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ جو بات میں نے اپنے کانوں سے سنی اور غلط سنی اس کی وضاحت مجھ پر لازم ہے. یہ مرزا محمد علی ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مرزا محمد علی جہلوی. اس نے اگلے دن ٹی وی پر آ کر یہ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھیں، ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر بھی پڑھیں، عصر کے وقت میں مغرب بھی پڑھیں، مغرب عشاء کے وقت میں عشاء بھی پڑھیں، اور عشاء کے وقت میں فجر بھی پڑھ لیں. اس لیے اس نے کہا کہ لوگ ملازم پیش آئے کہ لوگ اس وقت کاروبار کرتے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، آج زمانہ بڑا تیز ہو گیا، اس لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا شریعت بات سے جائز ہو جائے گا.
یہ گمراہیت پھیلا رہا ہے. میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جس شخص نے ایک دن بھی مدرسہ جا کر عربی کا علم حاصل نہیں کیا، جو قرآن کو بغیر ترجمے کے نہیں پڑھ سکتا، جو حدیث کو بغیر ترجمے کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ فتویٰ دیتا پھرے یا افتاء دے یا معاذ اللہ کسی شرعی مسئلے پر کسی حجت کو قائم کرے؟ کوئی ایک حدیث مجھے پیش کر دے. ہم تو اس کو چیلنج کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اگر 2 نمازوں کو جمع کیا تو آپ دکھا دو، چونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن کہتا ہے نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. جب نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے تو اگر کوئی شخص ظہر میں ظہر اور عصر کو پڑھے گا تو قرآن کے حکم کے خلاف جائے گا. تو قرآن کا حکم حدیث سے ترجیح پاتا ہے. جب قرآن مجید میں واضح طور پر میرے رب نے کہہ دیا کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے 2 نمازوں کو جمع کیا، ملتا ہے، بالکل میں مانتا ہوں ملتا ہے، مگر وہ جنگ تھی، جنگ کے دوران ہوتا تھا کہ جب سامنے کافر ہوتے تھے تو میرے کریم آقا 2 نمازوں کو جمع اس طریقے سے کرتے تھے. ایک نماز کا آخری وقت ہوتا تھا اور کا وقت بھی اپنے اپنے میں ہوتے اور نمازوں کو حضور جمع کر لیتے جنگ کی وجہ سے. تو جو جنگ کی وجہ سے عمل تھا، اب تو جنگیں میزائل کی بن گئی، اب جنگیں تو پھر ریموٹ کنٹرول کی بن گئی، اب تو 2 بدو جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اب یہ کیسے شرعی فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے؟ یہ گمراہیت پھیلا رہے ہیں. ہاں میں ایک بات اپنے آقا کریم کی کر دوں، خدا کی عزت کی قسم، خدا کا فرمان بھی برحق، مگر رسول اللہ نے وہاں جا کر مینا کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کر دیا. حضور نے مزدلفہ کے اندر وہاں مغرب اور عشاء کو جمع کر دیا. جہاں یہ مصطفیٰ کا اختیار تھا، یہ مرزا کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کا اختیار تھا. خدا کا نبی چاہے تو مینا کے اندر 2 نمازوں کو جمع کر دے، خدا کا نبی چاہے تو مزدلفہ کے اندر بھی 2 نمازوں کو جمع کر دے. اور آج تک رسول اللہ کی یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہ جائے گی. تو یارو اللہ اکبر. تو عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہر عبادت کا وقت متعین ہے. اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، کوئی شخص عشاء کی نماز کے اندر فجر کو پڑھ سکتا ہے؟ بولیے. نہیں. مسئلہ تو واضح ہو گیا نا. کوئی ظہر کے اندر عصر کو پڑھ سکتا ہے؟ کہ نہیں میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں 5 نمازوں کو پڑھ لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چونکہ نماز کا وقت بھی مقرر ہے اور روزے کا وقت بھی مقرر ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. کوئی شخص اگر مکہ المکرمہ میں رمضان شریف میں چلا جائے، بیت اللہ میں جائے، مینا مزدلفہ عرفات میں، اور کہے کہ میں وہاں جا کر حج کر لوں تو کر لے گا؟ آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے جواب نہیں دے رہے. کر دے گا؟ نہیں کرے گا. مینا میں نہیں، اس لیے کہ ایام حج نہیں آئے. جب تک ایام حج نہیں آئیں گے اس وقت مینا میں کھڑے ہو کر بھی حج کے مناسک کو ادا نہیں کر سکتا. اب میں وہ جملہ کہنے والا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، زبان پہ سبحان اللہ خود جاری ہو جائے گا. نماز کے اندر بھی خدا نے وقت کو مقرر کر دیا، حج کے اندر بھی خدا نے مقام کو مقرر کر دیا، حج کے اندر بھی خدا نے مہینے کو مقرر کر دیا، زکوٰۃ کے اندر بھی نصاب کو مقرر کر دیا، حج کے اندر بھی نصاب کو مقرر کر دیا. مگر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام واحد عمل ہے جہاں پر خدا نے زمانے کی حد کو بھی اٹھا لیا، مقام کی حد کو بھی اٹھا لیا. کہ جس وقت چاہو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھ سکتے ہو، جس مکان میں چاہو میرے محبوب پہ سلام پڑھ سکتے ہو، سلام پڑھ سکتے ہو. کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر بھی صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہو. اور دیکھو نماز تو بندگی خدا کی ہے. بات بڑھ رہی ہے،
آگے بھی جانا ہے مگر بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی. نماز بندگی کس کی ہے بولیے؟ خدا کی. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم